عزیز دوستو، پچھلے جمعۃ المبارک میں سلسلہ گفتگو چل رہا تھا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مدینہ نور کی اسلامی ریاست والی حیات طیبہ کے جو چند سال تھے، اور ان میں یہودیوں کی جو فتنہ پردازیاں تھیں انہی کے متعلق بات چل رہی تھی، اور 5 ہجری میں ہونے والے غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے وفود جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باغی قبائل کی طرف روانہ کیے، اس کے متعلق چند باتیں ہوئیں۔ 6 ہجری میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سنایا۔ خواب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہمراہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کا طواف فرمایا ہے اور کعبہ پاک کی چابی اپنے دست اقدس میں پکڑی ہے، عرفات میں قیام کیا اور سر منڈوائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سنایا تو صحابہ کرام از حد خوش ہو گئے اور امید بندھ گئی کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ مکہ فتح ہو جائے گا۔ تو اسی سال آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عمرے کا ارادہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے خیال کیا کہ بھئی جو خواب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے شاید وہ ابھی پورا ہوگا اور کعبہ پاک فتح ہوگا اور ہم بے خوف و خطر کعبہ پاک کا طواف کریں گے، عرفات میں قیام ہوگا، سر منڈوائیں گے، قربانیاں کریں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی مبارک قصوہ کو تیار کیا، عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینہ نور کے اندر اپنا نائب مقرر کیا۔ 1400 یا بعض روایتوں کے مطابق 1500 صحابہ کو لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوئے۔ حکم یہ تھا کہ کوئی اسلحہ ساتھ نہیں رکھنا سوائے تلوار کے، اور تلوار بھی اس لیے رکھی تھی کہ اگر کہیں کافر شرارت کریں تو کم از کم دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ تو پاس ہونا چاہیے۔ 70 اونٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے ساتھ لیے اور ذوالحلیفہ کے مقام پہ آ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے احرام باندھا، قربانی کے جانوروں کو شعار کیا، یعنی ان کو نشانیاں لگا دی گئیں، ان کے گلوں میں کلاوے ڈال دیے گئے۔ یہ عرب کے اندر دستور تھا کہ قربانی کے جانوروں کو نشان لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے ہر ایک کو پتہ ہوتا تھا کہ اس جانور کو ہم نے کچھ نہیں کہنا، بلکہ چور بھی اس جانور پہ ہاتھ نہیں ڈالتے تھے کہ جس جانور پہ وہ دیکھتے تھے کہ قربانی کی نشانی ہے۔ ڈاکو بھی نہیں چھیڑتے تھے، چور بھی نہیں چھیڑتے تھے۔ بھئی ہے تو کافر تھے لیکن کوئی سیانے چور تھے۔ یہاں تو مسجدوں کی ٹوٹیاں بھی کوئی نہیں چھوڑتا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور جوتیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ وہ کافر تھے لیکن اتنا احترام ان کے دلوں میں تھا کہ جو جانور قربانی کے لیے خاص ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا عز و جل، اور جو مالک تعالیٰ کا ہو گیا اس کو پھر اب ہم نے کچھ نہیں کہنا، اس کو چوری بھی نہیں کرنا، اس کو نقصان بھی نہیں دینا، اس کو بوجھ لادنے کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 جانور 70 اونٹ قربانی کے ساتھ لیے اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حضور روانہ ہوئے۔ اب خبر مکے میں پہنچ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کے مکے کی طرف تشریف لانے ہیں۔ اب 1 سال پہلے غزوہ خندق ہوا تھا اور کافر سارے قبائل اکٹھے کر کے مدینہ نور پہ حملہ آور ہوئے تھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی ارد گرد کے قبائل میں پیغام بھیجے اور لشکر تیار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت خالد ابن ولید ابھی اسلام قبول نہیں کیا، حالت کفر میں تھے، ان کو
چند فوجی دے کے کہ 200-300 کے قریب ان کو جدے کے قریب مقام بلدہ جو مدینہ اور مکے کے راستے میں اس وقت آتا تھا، وہاں پہ جا کے انہوں نے چھاؤنی بنا لی اور ارد گرد کے حالات پہ نظر رکھنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر مل گئی کہ خالد ابن ولید 200 فوجیوں کو لے کے مقام بلدہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی اجلاس بلایا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی اب کیا کریں۔ مختلف مشورے دیے گئے تو حضرت صدیق اکبر نے بالآخر یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنگ کرنے کے ارادے سے تو نہیں آئے، اگر یہ ہمیں روکیں گے عمرہ کرنے سے تو پھر تو ہم لڑیں گے، اور اگر نہیں روکتے تو پھر ہم خام خواہ جنگ کو کیوں چھیڑیں، کیونکہ ہم تو احرام باندھ کے قربانیاں ساتھ لے کے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے مشورے کو پسند کیا اور فرمایا فمد علی اسم اللہ تعالی، اللہ کا نام لے کے چلو، لیکن خالد مقام تنعیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، تم دائیں طرف سے ہو کے تنگ رستے سے رستہ بدل لو اور دوسرے رستے سے ہو کے تم حرم کے قریب پہنچنے کا ارادہ کرو۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس رستے کا انتخاب کیا وہ رستہ بڑا دشوار گزار تھا، تنگ رستہ تھا، گزرنا ایک ایک بندے نے کر کے گزرنا ہوتا تھا۔ اب 1400-1500 بندے تھے، ایک ایک کر کے گزرنا بڑا مشکل تھا۔ تو صحابہ کرام کو تھوڑی تکلیف ہوئی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، آج دنیا میں مشقت اٹھا رہے ہو، اللہ پاک کل قیامت کے دن تمہارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرے گا۔ اچھا، خالد ابن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مقام ثنیہ پہ تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو اونٹنی مبارک تھی وہ بیٹھ گئی، اس کو اٹھایا لیکن پھر وہ بیٹھ گئی، پھر اٹھایا پھر بیٹھ گئی۔ تو صحابہ کرام نے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ شاید قصوہ تھک گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عادت نہیں ہے تھکنے کی، یہ میری سواری ہے، یہ تھکتی نہیں ہے، ولیکن حبسھا حابس الفیل، اس کو اس نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا۔ اللہ پاک کی مرضی اس میں ہے کہ ہم حرم کے اندر داخل نہ ہوں کیونکہ فتنے کا خطرہ ہے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ کافر جو بھی مطالبہ صلح کے لیے پیش کریں گے میں اس کو قبول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں پہ قیام کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہ حدیبیہ کا مقام تھا۔ اب ہوا یوں کہ 1400-1500 بندہ تھا، جب پانی بالکل ختم ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشکیزے کے اندر پانی تھا، تو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خادم تھے وہ حضور کو وضو کروانے لگے، اور وضو کروانے کے لیے پانی کو ایک برتن میں ڈالا گیا تو صحابہ حضور کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی یہی بچا ہے جو حضور کے مشکیزے میں تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم نے بھی اس کو برتن میں ڈال لیا ہے، وہ آپ کو وضو کروانے لگے ہیں، تو پانی تو پینے کے لیے بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو کرم فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ پیالہ پکڑا، وہ برتن جس میں پانی حضور کے سامنے رکھا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس پیالے کے اندر رکھ دیا اور فرمایا لاؤ اب اپنے اپنے برتن لاؤ، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کر۔ جو راوی ہیں نا وہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنے برتن بھی بھر لیے، پھر ہم نے سیر ہو کے پانی پی بھی لیا، جانوروں کو بھی پلا لیا۔ تو کسی نے، جس صحابی نے یہ حدیث پاک سنائی نا آگے اپنے شاگردوں کو، تو کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اس وقت آپ کی تعداد کتنی تھی؟ تو وہ راوی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم اگر ہماری تعداد 1,00,000 بھی ہوتی نا تو 1,00,000 بندہ ہی اس پانی سے سیراب ہو جاتا۔ وہ پانی کوئی دنیا کے کنویں یا نہر سے جاری نہیں ہو رہا تھا، وہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں سے جاری ہو رہا تھا۔ اور دوسرا یہ ہوا کہ جب پھر دوبارہ پانی ختم ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کنواں تلاش کرو۔ کنواں تلاش کیا گیا تو حدیبیہ کے مقام پہ کنواں تھا، لیکن کنویں میں بھی پانی نہیں تھا۔ اب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواں تو مل گیا لیکن پانی نہیں ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہیں حضرت ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا ناجیہ بات تو سنو، حاضر ہو یا رسول اللہ، حاضر ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور فرمایا ناجیہ یہ تیر پکڑو، کنویں کے اندر اترو اور نیچے زمین پہ جا کے جو تھوڑا سا پانی حضور نے دیا، فرمایا یہ پانی کنویں کی تہہ کے اندر جا کے گرانا اور اس پانی کے اوپر میرا تیر گاڑ دینا اور پھر جلدی جلدی واپس باہر نکل آنا۔ اب سوال تو اٹھتا ہے نا، کنواں خالی ہے، پانی ہے کوئی نہیں، تو جلدی جلدی باہر کیوں نکلنا ہے؟ تو حضرت ناجیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیر پکڑا، وہ برتن بھی پانی والا پکڑا، کنویں کے اندر اترا اور اتر کے کہتے ہیں کہ میں نے نا وہ جو برتن میں پانی تھا وہ کنویں کی تہہ کے اندر انڈیلا، اور انڈیلنے کے بعد وہ تیر جو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا وہ اس پانی کے اندر زمین کے اندر پیوست کر دیا۔ زمین کے اندر جب اس کو رکھا تو حضرت ناجیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں جلدی جلدی باہر نکلنے لگا، لیکن کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھ سے نکلنے کے اندر دیر ہو گئی، پانی مجھ سے بھی پہلے کنویں کی دہلیز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کہتے ہیں صحابہ نے رسیاں پھینک پھینک کے نا تو مجھے اوپر کو کھینچا کہ کہیں میں پانی کے اندر ڈوب نہ جاؤں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی عزت و جلالت کی قسم پانی اتنا آ گیا تھا کہ ہم کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے پانی پیا کرتے تھے۔ بھئی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا جاتا ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کریم کی برکت تھی کہ پانی اتنا کنویں پہ آ گیا تھا کہ ہم کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ کے پانی پیتے تھے، پانی استعمال کرتے تھے۔ بہرکیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام کیا۔ اب مکے والوں کو پتہ لگ گیا تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے بدیل بن ورقہ آیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن اگر کافر ہمیں روکیں گے تو پھر ہم ان سے لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہماری گردن جسم سے جدا نہیں ہو جاتی۔ یہ بندہ چلا گیا، اس نے جا کے کافروں کو بتایا۔ پھر عروہ بن مسعود ثقفی، یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، لیکن اگر روکو گے تو پھر ہم تم سے لڑیں گے۔ تو عروہ نے پھر یہ بات کی، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ آپ کا ہی تو قبیلہ ہے، آپ کے چاچے بابے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی برادری ہے، آپ سے پہلے تو کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی ہی قوم کو ختم کر دیا ہو۔ اگر آپ غالب آ گئے تو کون سا کارنامہ ہوگا؟ اپنے قبیلے کو قتل کریں گے۔ اور اگر مغلوب ہو گئے، اگر آپ مغلوب ہو گئے، تو وہ کہنے لگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو بچائیں گے؟ یہ تو بھاگ جائیں گے، یہ تو آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب اس کو پتا نہیں تھا نا یہ پاکستانی عاشق نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے سچے غلام ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی نا تو برداشت نہیں کر سکے، فوراً۔ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق جیسا بندہ، حلیم الطبع، سادہ مزاج، صوفی منش بندہ، وہ جن کو غصہ آتا ہی بڑا کم تھا، لیکن جب اس نے اتنی بات کی نا صحابہ کرام پہ اعتراض کیا، رسول اللہ کے صحابہ پہ اعتراض ہو تو حضرت ابوبکر صدیق جیسا بندہ بھی چپ نہیں رہتا۔ حضرت صدیق اکبر نے گالی دی، سخت جملہ بولا، بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، وہ اپنی بتنی کے جسم کے چیتھڑے کو چوسنے والے، تو ہم سے یہ بات کرتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے؟ سختی کے ساتھ اس کو جواب دیا، اور حضور نے منع بھی نہیں کیا۔ گویا کہ حضور بھی جانتے ہیں جو میرے صحابہ پہ اعتراض کرے اس سے سخت زبان سے کلام کرو، جو رسول اللہ کے یاروں کا نہیں ہے اس سے ہمارا رشتہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ہم نرمی کیوں کریں؟ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب پہ اپنی گندی زبان کھولتا ہو اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں، اس کے ساتھ رویہ وہی ہے جو رسول اللہ کے دربار کے اندر حضرت صدیق اکبر نے اختیار فرمایا۔ اچھا، اب عروہ حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، سفیر بن کے جو آیا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، بات کرتے کرتے اس کی عادت تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا، جیسے عموماً کئی بندوں کو عادت ہوتی ہے، وہ سامنے کسی کے بیٹھے ہیں تو کسی کی داڑھی پکڑ لی ایسے۔ اب وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے،
چہرے پہ خود تھا اور اپنا پورا جسم لوہے کے اندر ڈھانپا ہوا تھا، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ جو ہی اس نے ہاتھ بڑھایا نا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ تلوار نکال کے لگے پیچھے کر، اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر بات کرتے کرتے ہاتھ بڑھانے لگا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ پھر فرمانے لگے اخر یدک عن لحیۃ النبی، رسول اللہ کی داڑھی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر، پھر پیچھے ہو گیا۔ تیسری دفعہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے پھر یہی بات کی اخر یدک عن لحیۃ النبی، او کافر اپنا گندا ہاتھ پیچھے کر لے، تو ناپاک ہے، میرے نبی کی داڑھی پاک ہے، اور رسول اللہ کے پاک جسم کو تو اپنا پلیت ہاتھ لگاتا ہے، پیچھے ہو، تیری اتنی جرت کہ ناپاک ہو کہ میرے مصطفیٰ کے پاک جسم کو ہاتھ لگائے۔ ہم غلاموں کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کے جسم اقدس کو کوئی ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور یہاں رک کے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عروہ بن مسعود ثقفی نے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ نے چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، تو کہنے لگا یہ کون ہے جو میرے ساتھ اتنی بدتمیزی سے باتیں کر رہا ہے؟ اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ مغیرہ بن شعبہ اس عروہ بن مسعود ثقفی کے بھتیجے تھے، لیکن مغیرہ بن شعبہ نے بتایا ہے کہ ہم نے کلمہ برادری کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ زمانے کا نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ حسین کے نانے کا پڑھا ہے، بس بات ختم ہے۔ جب غلامی رسول اللہ کی اختیار کر لیا، پھر برادری بعد میں ہے، پھر رشتہ داریاں بعد میں ہیں، پھر چاچا بعد میں ہے، پہلے رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی اب حضور سے بات کر رہا ہے، لیکن کن اکھیوں سے نا وہ صحابہ کے جذبات بھی دیکھ رہا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، سیرت کی تمام کتب کے اندر بالتفصیل یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کن اکھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی محبت کے انداز کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو اس وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھنگار مبارک اپنے دہن اقدس سے باہر نکالتے ہیں تو وہ بھی صحابہ کی ہتھیلیوں پہ جاتا ہے، وہ بھی زمین تک نہیں پہنچتا۔ تو مغیرہ بن شعبہ یہ عروہ بن مسعود ثقفی واپس گیا کفار کی طرف، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا تھا، یہ صحابی رسول ہیں، یہ واپس گیا اور جا کے کافروں کو کہنے لگا ہے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا، ان سے نہ لڑنا۔ تو وہ کہنے لگے بھئی کیوں، تو سردار بندہ ہے، ہم نے بڑا بہادر بندہ چن کے بھیجا تھا کہ جو جا کے جائزہ لے کے آئے، جو بات چیت کر کے آئے، تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ سردار تو ایسی باتیں نہیں کیا کرتے، وہ تو اپنی قوم کے حوصلوں کو بلند کرتے ہیں، تو ہمارے حوصلے جو ہیں ان کو بھی پست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو عروہ بن مسعود ثقفی کہنے لگا، اس نے کہا خدا کی قسم میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار کے اندر ان بادشاہوں کے خادموں کو اپنے بادشاہوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان بادشاہوں کے دربار کا جاہ و جلال دیکھا ہے، وہاں کا روب و دبدبہ دیکھا ہے، لیکن خدا کی قسم جو ادب محمد عربی کے غلام محمد پاک کا کرتے ہیں، ایسا ادب کسی بادشاہ کا نوکر اپنے بادشاہ کا نہیں کرتا جو ادب محمد مصطفیٰ کے غلام اپنے آقا کا کرتے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے بتا تو صحیح، ہمیں بھی سمجھا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم محمد پاک جب وضو کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرتا۔ کہنے لگے بھئی کدھر جاتا ہے پھر؟ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں، وہ 1400-1500 کا مجمع ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ کے اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا وہ پانی حاصل کر کے کرتے کیا ہیں؟ وہ کہنے لگا کوئی چہرے پہ ملتا ہے، کوئی سینے پہ ملتا ہے، کوئی اس کو پی لیتا ہے۔ میں نے کہا اچھا 1400-1500 کو وہ پانی مل جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب کو نہیں ملتا، لیکن جس کو مل جاتا ہے وہ تو تبرک چہرے پہ مل لیتا ہے، جس کو نہیں ملتا وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے، یار تیرے ہاتھ کے ساتھ وہ پانی لگا ہے جو رسول اللہ کا غسالہ ہے، جو حضور کے غسل وضو کا بچا ہوا پانی ہے، وہ تیرے ہاتھ کو لگا تھا؟ ہاں لگا تھا، ابھی نمی باقی ہے، وہ اس نمی والے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر یہاں تک بات نہیں، اس نے کہا میں نے تو اور بھی منظر دیکھا، مصطفیٰ کریم اپنا لعاب جب باہر نکالتے ہیں، اپنا تھوک مبارک جب دہن اقدس سے باہر نکالتے ہیں، وہ غلام تو اس پہ بھی لڑتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں پہ ملتے ہیں، اپنے سینے پہ لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں، وہ تو جو کھنگار مبارک ہے، جو ریٹھ مبارک ناک سے نکلتی ہے، وہ اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو وہ عروہ بن مسعود کہنے لگا، اس نے کہا خدا کی قسم جو لعاب اور وضو کا بچا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ محمد پاک کا خون گرنے دیں گے؟ وہ مر جائیں گے، وہ کٹ جائیں گے۔
جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے ہیں، وہ اپنے محبوب کے سامنے ہنس ہنس کے اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، لیکن کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں سے جنگ نہ کرنا، وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، کٹ جاؤ گے۔ لہٰذا ان لوگوں سے جنگ نہ کرنا۔ اور یہاں رک کے اگر آپ اس بات کو سمجھیں کہ کافروں کے حوصلے کس وجہ سے پست ہوئے، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ادب دیکھا، صحابہ کرام کا، رسول علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ مسلمان جس کا جینا مرنا، جس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کی ہر ہر سانس مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے اندر گزرتی ہے، یہ پاپی سے پاپی، یہ بدکار سے بدکار، یہ بڑا گناہگار بھی ہو لیکن اپنے نبی سے محبت والہانہ انداز سے کرتا ہے۔ ان کے دلوں سے وہ جو رسول اللہ کی محبت ہے نا، اس محبت کو نکال دو گے تب جا کے وہ ان پہ تم فاتح ہو سکتے ہو اور ان کو مغلوب کر سکتے ہو، وگرنہ جب تک ایک مومن مصطفیٰ کریم سے محبت کرتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی۔ اور آپ دیکھ لیں 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیں، آقا کریم علیہ السلام سے محبت کا وہ انداز جو صحابہ کرام کر رہے ہیں حدیبیہ کے مقام پہ، یہ انداز آپ کو اہل سنت سے ہٹ کے کہیں نہیں ملے گا۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے شرف اہل سنت کو ہی عطا کیا ہے کہ جیسے حدیبیہ کے مقام پہ صحابہ کرام مصطفیٰ کریم سے اپنی محبت کا انداز دکھا رہے ہیں، یہی انداز 14 صدیوں کے اندر آپ کو اہل سنت و جماعت کے اندر نظر آئے گا۔ بہرکیف پھر بنی کنانہ کا ایک بندہ آیا مذاکرات کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس قوم کا بندہ ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، وہ جو 70 اونٹ قربانی کے لائے تھے نا، ان کو سامنے لا کے کھڑا کر دو۔ نشانیاں پہلے لگی ہوئی تھی، جب قربانی کے جانوروں کو دیکھا نا، وہ فوراً واپس چلا گیا۔ مکے کے کافروں کو جا کے کہنے لگا یا تو مسلمانوں سے صلح کر لو ورنہ میں اپنا قبیلہ لے کے واپس جا رہا ہوں۔ وہ تو احرام باندھ کے آئے ہیں، وہ قربانیاں ساتھ لے کے ہیں، تم ان سے جنگ کر رہے ہو۔ اب کافروں نے صلح کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو مذاکرات کرنے کے لیے مکے بھیجا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے تو مکے والے کہنے لگے کہ عثمان یہ سامنے بیت اللہ ہے، تو نے احرام باندھا ہوا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، تو ایسے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم نے عمرہ نہیں کرنے دینا، یہ بات تو پکی ہے، کیونکہ ہماری بے عزتی ہوگی قبائل کے اندر۔ کبھی ایک سال پہلے ہی تو ان سے جنگیں ہو رہی تھیں، آج وہ 1500 بندے لے کے آئے اور ایک غالب کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو گئے، اور ان میں اتنی جرت نہیں تھی روک سکے، ہم مر جائیں گے لیکن اب مکے میں نہیں آنے دیں گے بیت اللہ کے، لیکن تم آ گئے ہو، وہ سامنے کعبہ ہے، طواف کر لو، عمرہ پورا کرو، احرام کھولو، تم تو پابندیوں سے باہر نکلو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فرمایا خدا کی قسم ہمیں کیا پتا تھا بیت اللہ کیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا حج کیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا عمرہ کیا ہے، ہم نے تو بس رسول اللہ نے جدھر کہہ دیا ادھر سر جھکا دیا۔ فرمایا خدا کی قسم عثمان اس وقت تک کعبے کا طواف بھی نہیں کرے گا جب تک محمد پاک کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ ہمیں کیا پتا تھا عبادتوں کا، ہم نے تو عبادتیں حضور سے سیکھی ہیں۔ اب پیچھے نا صحابہ کرام رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں حضور دیکھیں عثمان کتنا خوش نصیب ہے، بیت اللہ میں چلا گیا، وہ بیت اللہ کا طواف کرے گا اور احرام کھول دے گا، عمرہ پورا کرے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا سوچا عثمان طواف کر لے گا؟ عرض کی حضور کر ہی لے گا جب سامنے بیت اللہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر ایک سال ہم ادھر بیٹھے رہیں، پورا سال عثمان مکے میں بیٹھا رہے، وہ مکے والے عثمان کو کہیں کہ طواف کر لے، احرام کھول دے، ایک سال بھی گزر جائے تو عثمان طواف نہیں کرے گا، عثمان احرام نہیں کھولے گا، وہ میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب بعد میں پلٹ کے آئے نا تو دور سے دیکھ کے تو وہ کہنے لگے صحابہ وہی جنہوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا تھا، کہنے لگے عثمان طواف کر لیا؟ کہنے لگے تم نے کیا سمجھا عثمان حضور کے بغیر طواف کرے گا؟ اگر پورا سال مجھے وہاں پہ بند کر دیتے نا تو خدا کی قسم عثمان نے مصطفیٰ کے بغیر طواف نہیں کرنا تھا۔ جو حضور نے کہا وہی جملے حضرت عثمان غنی نے کہے۔ تو پھر صحابہ حضور آپ ہر بندے کے دل کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، یعنی دیکھیں نا جو جذبات حضرت عثمان غنی کے دل میں تھے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان کر دیے۔ اب حضرت عثمان غنی گئے تو پیچھے خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا مکے والوں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی سورہ فتح شریف، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ درخت کے نیچے جو بیعت کی گئی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بیعت کی شان بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آ جاؤ میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو کہ اگر عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا تو پھر ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ حضرت ابو سنان نے بیعت کی، دوسرے صحابہ فرماتے ہیں پھر صحابہ کرام حضور کے گرد امٹ آئے، 10 بندے حضور کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھتے، بیعت کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے بیعت لیتے رہے، 1400-1500 صحابہ نے بیعت کر لی۔ اب یہاں پہ نا ایک سوال اٹھتا ہے، کیڑے نکالنے والے بندے کو ہر جگہ کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی دیکھیں اگر تم کہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو علم ہوتا تو حضور اس بات کی بیعت کیوں کرتے کہ اگر عثمان شہید ہو گئے تو ہم بدلہ لیں گے؟ حضور کو تو پتہ نہیں تھا معاذ اللہ کہ حضرت عثمان زندہ ہیں، یہ شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بیوقوف تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، سیرت کی کتابیں اٹھائیں، احادیث مطالعہ کو پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ نیچے رکھا، فرمایا یہ مجھ محمد کا ہاتھ ہے، کرو بیعت۔ صحابہ ہاتھ رکھتے رکھتے ایک کا ہاتھ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، جب 7-8 ہاتھ رکھ لیتے حضور اوپر اپنا دوسرا ہاتھ رکھتے، فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے اور جو اوپر ہاتھ ہے نا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر رہا ہوں۔ یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی طرف سے بیعت لے کے اور حضرت عثمان غنی کی طرف سے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کی طرف سے بیعت کر کے صحابہ کرام کو بھی بتا رہے ہیں اور قیامت تلک آنے والوں کو بتا رہے ہیں اور میرے علم پہ اعتراض نہ کرنا، پتہ مجھے تھا کہ عثمان زندہ ہے، اسی وجہ سے تو عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حد کر دی، فرمایا ابھی پیارے یہ جو اوپر ہاتھ ہے نا یہ تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو اوپر ہاتھ ہے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے، جن کے ہاتھوں کو خدا اپنا دست دے۔ وہ شان اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمائی۔ بارگاہ بیعت رضوان ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیعت کی جب خبر کافروں کو پہنچی نا وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اب تو کٹنے مرنے کی قسمیں بھی کھا لی ہیں، بیعت بھی ہو گئی ہے۔ اب سہیل بن عمر آیا صلح کا مذاکرات کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ دور سے آ رہا تھا نا حضور نے فرمایا اب تمہارا کام آسان ہو گیا ہے، یعنی سہیل جو ہے یہ اب صلح کر کے ہی جائے گا۔ سہیل آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ بہرکیف صلح کی جو شرائط طے ہوئی نا ان شرائط میں سے 10 سالہ صلح مقرر کی گئی، 10 سال نہ مسلمان کافروں سے لڑیں گے نہ کافر مسلمانوں سے لڑیں گے، اور پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اس سال عمرہ نہ کریں، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں اور اسلحہ وغیرہ ساتھ نہ لے کے آئیں، صرف 3 دن مکے کے اندر رہیں، عمرہ کریں، قربانیاں کریں اور اپنے معاملات عمرہ پورا کر کے یہ واپس چلے جائیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ تلوار کے سوا کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں، وہ بھی تھیلے کے اندر بند ہو، اور تیسری شرط یہ تھی کہ مکے میں جو مسلمان ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، اگر کوئی بھاگ کے مدینے چلے جائے تو ہم اس کو واپس لا سکتے ہیں اور مسلمان اس کو روک نہیں سکیں گے۔ اگلی شرط یہ تھی کہ مکے کا کوئی فرد اگر کافر ہو یا مسلمان، اگر مسلمانوں کے پاس جائے تو اس کو واپس کیا جائے گا، کوئی مسلمان اگر کافر ہو جائے یا کوئی مدینے سے یہاں مکے آنا چاہے تو کوئی روکے گا نہیں، اس کو اجازت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرمایا۔ اگلی شرط یہ تھی کہ قبائل عرب کے قبائل میں سے جس کو چاہیں دونوں فریق اپنا حلیف بنا سکتے ہیں، اور جس کو جو فریق اپنا حلیف بنا لے گا اس کے ساتھ جو صلح ہے، جو مسلمانوں کی صلح ہے، اگر کافروں کا کوئی حلیف قبیلہ ہوگا تو مسلمانوں کی اس سے بھی صلح ہوگی، مسلمان اس کو تنگ نہیں کریں گے، اور جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ ہے کافر اس کو تنگ نہیں کریں گے۔ یہ شرائط لکھ دی گئیں، ابھی معاہدے کی تحریر لکھی جانے لگی، حضرت مولا علی شیر خدا لکھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام اقدس آیا تو مولا علی شیر خدا نے لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور کفار مکہ کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو سہیل بن عمر بول پڑا، اس نے کہا بھی اگر ہم محمد پاک کو اللہ کا رسول مان لیں تو پھر تو بات ختم ہو گئی، لہٰذا محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اس بات پہ گرما گرمی ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا ہم تو نہیں مٹائیں گے۔ انصار مدینہ بھی آگے، وہ کہنے لگے حتیٰ کہ بات لڑائی جھگڑے تک آگے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ،
فرمایا یہ کتاب مجھے دو، یہ تحریر مجھے دو۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست اقدس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ اقدس اس کو مٹایا اور اس کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ فرمایا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، چونکہ حضور نے پہلے قسم اٹھا لی تھی، اور پھر جب ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے دونوں فریقین کے، کہ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، باپ نے کمرے کے اندر بند کر دیا ہوا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، پاؤں میں سنگل ڈالے ہوئے تھے، یہ اپنی سنگلیاں توڑ کے جب وہ حدیبیہ کے مقام پہ آ گئے۔ اب سہیل نے دیکھا، وہ کہنے لگا بھی شرط یہ ہے کہ جو مسلمان مکے کا بندہ مدینے جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، لہذا اس کو واپس کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس شرط سے باہر کر دے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ وہ اڑ گیا، کہنے لگا نہیں، اگر نہیں مانو گے تو صلح ختم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل صبر کر، اللہ تجھے اجر دے گا۔ تو حضرت فاروق اعظم نہ اس بات پہ جلال میں آ گئے، ابو جندل کے قریب گئے، اپنی تلوار نہ ابو جندل کے ہاتھوں کے قریب کر کے کہنے لگے ابو جندل صبر کر، اور ساتھ ہی کہنے لگے کافر کا خون کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے، یعنی اشارہ یہ تھا کہ تلوار نکال اور اپنے باپ کو قتل کر دے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لیکن باپ تو پھر باپ ہی ہوتا ہے نا، اور دوسرا اللہ نے بعد میں سہیل کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ وہ اس وقت قتل نہ ہو، تو ابو جندل نے قتل نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا۔ تو اب اس موقع پہ جب صلح ہو رہی تھی نا، بظاہر محسوس ہوتا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں۔ حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ حضور نے فرمایا کہا تھا۔ عرض کی حضور پھر ہم نے طواف کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا حق پہ ہیں۔ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچا رسول ہوں۔ یا رسول اللہ پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ حضرت عمر سیدھے حضرت ابو بکر صدیق کے خیمے میں گئے، ابو بکر کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا عمر حق پہ ہیں۔ ابو بکر کیا ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ فرمایا عمر سچا دین ہے۔ ابو بکر کیا محمد پاک اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا سچے رسول ہیں۔ ابو بکر پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ حضرت صدیق اکبر نے جواب وہی دیا جو رسول اللہ نے دیا تھا، فرمایا عمر محمد پاک اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رسول اللہ کی ذات میں اتنا فنا ہو چکے تھے کہ ہر موقع پہ مشورہ بھی وہی دیتے ہیں جو حضور کا مشورہ ہوتا ہے، اور زبان سے لفظ بھی وہی نکلتے ہیں جو رسول اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پھر اسی موقع پہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب صلح ہو گئی اس کے بعد نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی، حلق کروایا، اپنا سر مبارک منڈوایا، اور یہ جب وہ حالت یہ تھی آقا کریم علیہ السلام نے نا اپنے سر اقدس کے بال ایک صحابی کو حکم فرمایا کہ یہ فلاں درخت پہ رکھ دو۔ اب وہ درخت پہ رکھے گئے تو صحابہ فرماتے ہیں پھر غلام ایسے ٹوٹے ان بالوں پہ، وہ ایک ایک بال کو حاصل کرنے کے لیے لڑ جھگڑ رہے تھے۔ پھر باقی صحابہ نے بھی حلق کروائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ دعا کی، اے اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم فرما۔ صحابہ اٹھے، یا رسول اللہ قصر کروانے والوں پہ بھی؟ حلق اور قصر میں فرق یہ ہوتا ہے، ہمارے احباب بعض نا یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی عالم دین ہے، وہ عمرہ کر کے آئے تو حلق نہیں کروایا، ٹینڈ نہیں کروائی، تو بعض لوگ نا وہ اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے مولوی صاحب عمرہ کر کے آئے نے ٹینڈ ہی نہیں کروائی، مولویاں دے مسئلے لوکاں واسطے اور تے اپنے واسطے اور۔ حالانکہ ایسے نہیں ہوتا میرے بھائی، شرع پاک کے اندر حلق اور قصر دونوں کی اجازت ہے، عمرے کے اندر بھی اور حج کے اندر بھی۔ آپ حلق بھی کروا سکتے ہیں اور قصر بھی کروا سکتے ہیں۔ حلق سر مونڈنے کو کہا جاتا ہے اور قصر سر کے بال کاٹنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سر کے بال کاٹ لیتے ہیں تو تب بھی حکم پورا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ، اب کچھ صحابہ نے حلق کروایا تھا، کچھ صحابہ نے قصر کروایا تھا، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھا نا، اے اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم فرما، صحابہ نے عرض کی حضور قصر کروانے والوں پہ، حضور نے پھر دعا کی اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم فرما، صحابہ نے پھر عرض کی حضور قصر کروانے والوں پہ، پھر دعا کی اللہ حلق کروانے والوں پہ رحم کر، صحابہ نے عرض کی حضور قصر کروانے والے کدھر جائیں گے؟ چوتھی دفعہ حضور نے فرمایا اے اللہ قصر کروانے والوں پہ بھی اپنی رحمت نازل فرما، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ 3 دعائیں حلق کروانے والوں کو، 1 دعا قصر کروانے والوں کو، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں اطاعت کا جذبہ زیادہ تھا۔ وہ اب ہوا یہ تھا کہ جب صلح ہو گئی، اب مسلمان ارادہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے،
اب وہ دلوں کے جذبات تھوڑے سرد پڑ گئے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے منہ لٹکا کے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ غمگین سے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو اٹھو، اپنے سر مونڈو اور قربانیاں کرو۔ تو اب وہ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اس کونے میں کوئی اس کونے میں، کوئی بھی نہ اٹھا۔ تو حضور اندر تشریف لے گئے، فرمایا ام سلمہ، حضور کی زوجہ مطہرہ، فرمایا ام سلمہ یہ میری بات نہیں مان رہے، کہیں ان پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ بی بی ام سلمہ کہنے لگی حضور مہربانی کریں، اپنی امت پہ شفقت کریں، یہ غمگین ہے بیچارے، حضور خود اٹھیں، جا کے حلق کروائیں، جانور ذبح کریں، پھر دیکھیں یہ کیسے کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام اٹھے، جاتے ہی اپنا سر مبارک مونڈا اور حلق کیا، اپنے جانور کو لٹایا، اس کی گردن پہ چھری چلائی۔ اب اتنا کرنا تھا کہ پھر تو چاروں طرف سے صحابہ کی دوڑیں لگ گئیں۔ جب حضور کو حلق کرتے ہوئے دیکھا نا، پھر ہر ایک دوڑ پڑا، کسی نے حلق کیا، کسی نے قصر کیا۔ تو جب صحابہ نے عرض کی نا حضور 3 دعائیں حلق والوں کے لیے، 1 دعا قصر والوں کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ دوڑ کے ان کے اندر اطاعت کا جذبہ زیادہ تھا، اس وجہ سے 3 دعائیں وہ لے گئے۔ تو قصر کروانے والے سوچتے رہ گئے، تھوڑا سوچ کے عمل کیا، اس وجہ سے 1 دعا ان کو بھی مل گئی کہ بھی کر تو لیا نا عمل۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے 3 دعائیں حلق کروانے والوں کو دی۔ اور یہاں یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی عمرے سے آئے اور اس کی ٹین نہ ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس نے شاید عمرہ کیا ہی نہیں ہے، حلق بھی ہے اور قصر بھی ہے، عمرے اور حج کے اندر آپ دونوں احکام کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے باہر تھے، حرم کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، حضور کی اونٹنی باہر بیٹھ گئی تھی۔ ہاں یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھنی ہوتی تھی نا، پھر حرم میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب قربانیاں بھی حرم سے باہر ہوئیں، مکے کے کافر بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، بال بھی حرم سے باہر جب وہاں پہ مونڈے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بالوں کا ڈھیر اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لگا دیا گیا۔ اب یہ سارے معاملات حرم سے باہر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہوا بھیجی جس نے مصطفیٰ کے یاروں کے بال اڑا کے حرم کے اندر بھیج دیے۔ اب کافر اس ہوا کو تو روک نہیں سکتے تھے، وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جی حرم میں آپ نے نہیں داخل ہونا، حلق بھی باہر بیٹھ کے کریں، قربانیاں بھی باہر بیٹھ کے کریں۔ اب حلق بھی ادھر ہی ہوئے، قربانیاں بھی ادھر ہوئیں۔ اب حضور کے صحابہ کے دل کے اندر ملال آیا، بھی ہم تو چاہتے تھے کہ حلق اور قصر حرم کے اندر جا کے کریں، لیکن اللہ رب العزت نے جو وہ کافر کھڑے ہوئے تھے ان کی وجہ سے معاہدہ تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اللہ پاک نے ہوا بھیجی اور صحابہ کے بالوں کو اڑا کے حرم کی حدود کے اندر داخل کر دیا۔ گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ کافر جتنی مرضی پابندیاں لگا لے، ان قریب اللہ رب العزت مکے کی فتح اور مکے کی سلطنت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر تقریباً 2 سال کے بعد اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کے ہاتھوں مکہ فتح فرمایا سن 8 ہجری کے اندر۔ اور اس سے پہلے جب 6 ہجری کے اندر صلح ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے کے کافروں کی طرف سے امن ہوا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر مکے جو ہے وہ شاہان عالم کی طرف خطوط لکھے، جو بڑے بڑے بادشاہ، جو وہ میں نے بات شروع کی تھی نا کہ مسلمانوں کی جنگیں عیسائیوں، یہودیوں اور کافروں بڑی اس وقت کی سپر پاور طاقتوں سے کیسے ہوئیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات چلتی چلتی وہاں تک آ گئی۔ اس کے بارے میں پھر اگلے جمعۃ المبارک میں مزید گفتگو کریں گے۔